بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایک بدکار عورت اور ایک نیک ولی اللہ نوجوان کی کہانی اور سچا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جو بہت ہی بدکار تھی۔ اللہ نے اسے حسن و جمال خوب دیا تھا اور بدکار بھی انتہا درجے کی تھی۔ پوری بستی کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تھے۔ وہ اتنی مالدار ہو گئی کہ اپنے لیے ایک بہت بڑا محل بنوایا اور تخت بھی بنوایا، جس پر وہ روزانہ بانڈ سنر کر بیٹھتی تھی، اور اس کے ساتھ غلط تعلق رکھنے والے پورے شہر کے امراء آتے تھے۔ اور اس عورت کی ایسی ہی گزر رہی تھی کہ ایک ہی مرتبہ کیا ہوا کہ وہ اپنے گھر کا دروازہ کھول کے تخت پر بیٹھی تھی کہ قریب کسی اور بستی کا نوجوان جو کہ بہت ہی نیک اور عبادت گزار تھا، وہ ادھر سے گزر رہا تھا۔ گزرتے ہوئے اچانک اس کی نظر اٹھی اور اس عورت پر جا پڑی، اور اس عورت کی ایسی تصویر اس کے دل میں چھپ گئی کہ وہ آگے تو چلا گیا مگر اس کا دھیان ادھر ہی پٹک گیا۔ وہ پھر جہاں بھی بیٹھتا، مراقبہ میں، تسبیحات میں، ذکر میں، تلاوت میں جب بھی بیٹھتا، اس کا دل ہی نہیں لگتا تھا۔ اس نوجوان نے روزے بھی رکھے لیکن اس لڑکی کا خیال دل سے نہ نکال سکا۔ اس نے اپنے آپ کو بہت تکلیف پہنچائی، کئی دن اپنے آپ کو بھوکا پیاسا بھی رکھا مگر اس کے دل سے اس عورت کا خیال نہ نکل سکا۔ حتیٰ کہ ایک دن اس نے سوچا کہ جب اس خیال سے میری جان ہی نہیں چھوٹتی تو کیوں نہ میں اس کے پاس چلا جاؤں۔ چنانچہ اس نوجوان کے پاس تھوڑا سا سامان تھا، اس نے اس کو بیچا، اتنے پیسے تیار کیے جتنے وہ بدکار عورت اپنے پاس آنے کی اجازت دیتی تھی۔ وہ اس عورت کے پاس آیا، اس کو پیسے دے کر اس کے ساتھ تخت پر بیٹھ گیا، بات چیت کرنے لگا۔ اچانک بات چیت کرنے کے دوران اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے نیک کاری کے اتنے سال گزارے ہیں، آج میرے اللہ اس غیر محرم عورت کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہے۔ بس یہ خیال دل میں آیا تو اللہ کا ڈر دل میں غالب آ گیا اور نوجوان کانپنے شروع کر دیا۔ عورت نے اس سے پوچھا، کیوں کانپ رہے ہو؟ تمہارا چہرہ کیوں پیلا ہو گیا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس عورت نے کہا، تم جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ مقصد پورا کرو اور جاؤ یہاں سے۔ اس نوجوان نے کہا، نہیں۔ وہ عورت بہت حیران ہو گئی، آج تک میں نے اپنی زندگی میں ایسا مرد نہیں دیکھا جو میرے قریب اس طرح تخت پر آ کر بیٹھے اور پھر برائی کیے بغیر ہی چلا جائے۔ تم کیسے نوجوان ہو؟ مگر اس نوجوان نے کہا، یہ جو میں پیسے آپ کے لیے لایا تھا یہ تم رکھ لو اور مجھے جانے دو۔ اس عورت نے کہا، تم کون ہو اور کیا ہو؟ اس نوجوان نے بتایا کہ میرا نام فلاں ہے اور فلاں بستی کا رہنے والا ہوں۔ میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں اپنی اتنی عمر مصلی پر بیٹھ کر گزار دی ہے، آج میرے اللہ مجھے تیرے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں۔ بس اس کے بعد اس نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، وہاں سے چل پڑا۔ اس نوجوان کے جانے کے بعد تھوڑی دیر کی صحبت ساتھ بیٹھنے کی اس عورت کو ملی تھی۔ اس کی برکت سے اس عورت کے دل میں خیال آیا کہ یہ کمارا نوجوان اتنا اللہ سے ڈرتا ہے جبکہ اس نے گناہ بھی نہیں کیا، اور میں تو سارا دن اور ساری رات گناہ کرتی ہوں، میں تو خدا سے ڈرتی بھی نہیں۔ اس کے دل میں شرمندگی پیدا ہوئی، کروں تو کروں۔ خیال آیا کہ اچھا جاتی ہوں، اگر مجھ سے پوچھتی ہوں کہ میرے لیے بھی کوئی توبہ کی گنجائش ہے۔ وہ اپنے گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ اب اس کو بستی کا ایک بندہ پہچانتا تھا، وہ اتنی نامی گرامی چیز تھی۔ وہ چلی اور جا کر حضرت موسیٰ کو دیکھا تو وہ اس وقت بنی اسرائیل کے لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے۔ اس نے کسی آدمی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ حضرت موسیٰ سے جا کر کہو میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس خدا کے بندے نے سیدھا جا کر سب کے سامنے کہہ دیا کہ حضرت آپ سے فلاں عورت ملنے آئی ہے۔ جب حضرت موسیٰ نے جب نام سنا تو بہت جلال آیا کہ لوگ کیا سوچتے ہوں گے کہ ایسی عورت ان سے کیوں ملنے آئی ہے، ان کا کیا تعلق ہے اس سے۔ حضرت موسیٰ نے غصے میں آ کر کہہ دیا، چلے جا یہاں سے، میں نہیں اس سے مل سکتا۔ اس بیوقوف نے آ کر کہا، میں نے بات کہی ہے، وہ تو بہت خفا ہو گئے ہیں اور تم سے نہیں ملنا چاہتے۔ وہ عورت ڈر گئی، اس نے کہا، میری بدکاریاں ایسی ہیں کہ اللہ تو مجھ سے پہلے ہی ناراض ہے اور اللہ کے نبی بھی مجھ سے بات کرنا نہیں چاہتے۔ میرے لیے تو اب دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں۔ بڑے اداس اور بوجھل قدموں کے ساتھ وہاں سے چل پڑی اور واپس آ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کرے تو کرے کیا۔ وہ حیران تھی کہ اللہ کے نبی نے بھی مجھے بات سے کرنا گوارا نہیں کیا،
तो मैं इतनी गिरी हुई चीज़ तो हूँ, वो बात करना भी नहीं चाहते। चनाचा वो घर आई और घर की कुंडी लगाई। उसने अपने किसी बड़े से सुना हुआ था कि बंदा जब अपने रब को मनाना चाहता है तो उसको चाहे कि वो उसके सामने सजदा करे। चनाचा उसने कोई और तरीका समझ नहीं आ रहा था। घर की कुंडी लगा कर इस जगह ने उस मुसल्ला बिछाया और अल्लाह के सामने सजदा किया। उसे पूरी दुनिया में कोई और निजात का रास्ता नहीं नज़र आ रहा था। फिर अल्लाह की शान देखी, उसने सारी रात इबादत में गुजारी। अगले दिन उसके दिल में ख्याल आया कि मैं औरत ज़ात हूँ, अकेली इस मकान में रह सकती हूँ क्या? एक मेरी खादमा है, तो मैं अगर नियत भी कर लूँ तो जितना लोगों ने मेरे साथ बदकारियाँ की हैं वो मुझे यहाँ नहीं रहने देंगे। तो बेहतर ये है कि मैं इसी जगह को छोड़कर चली जाऊँ। उस औरत ने फैसला कर लिया कि मैं यहाँ से चली जाती हूँ। उसने अपने आप को एक सादा कपड़े में लपेटा कोई कपड़ों और हुस्न व जमाल को ना देख सके कि ये कौन जा रही है। फिर उसने सोचा कि और आज़ाद तू कहाँ जाऊँगी। दिल में ख्याल आया कि वो नौजवान आया था जिसके दिल में अल्लाह पाक का इतना खौफ था कि वो अल्लाह के डर से काँप रहा था। क्यों ना मैं उस नेक बंदे के पास चली जाऊँ, उसकी खादमा मानकर रह जाऊंगी। मुमकिन है कि वो मुझे निकाह में ही कबूल कर लेगा। और इस बस्ती की तरफ चल पड़ी। चनाचा ढूंढती हुई उस बस्ती में उसके घर पहुंची और घर वालों से कहा कि फलां बंदे से मैं मिलने के लिए आई हूं। तो उसके घर वालों ने कहा कि इसका जिक्र और इबादत का मामूल है, वो कमरे से इतने बजे निकलता है, तुम ऐसा करो इंतज़ार कर लो। चनाचा उसने कहा मैं इंतज़ार कर लेती हूँ। इंतज़ार में बैठ गई। जब इंतज़ार करने बैठी तो अचानक से नौजवान ने दरवाज़ा खोला। उसकी नज़र उस औरत पर पड़ी ये सामने बैठी हुई थी। जब नौजवान ने औरत का चेहरा देखा तो उस नौजवान को अपना वक्त याद आ गया जब अपने मसले को छोड़कर उस औरत के तख्त पर जा बैठा था। उस नौजवान के दिल में खौफ तारी हो गया कि कहीं ये मेरा ईमान ख़राब करने तो नहीं आ गई। मैंने तो इतनी मुश्किल से इसका तस्वर ज़हन से निकाला है। फिर नौजवान इतने खौफ तारी होकर वो वहीं पर गिर पड़ा, उसकी जान ही चली गई। अब उसकी वफ़ात पर घर वाले भी रंजीदा और इस औरत को भी गम था। खैर 3 दिन के बाद उस औरत ने घर वालों को बताया कि मैं तो इस नीयत से आई थी। तो उन्होंने कहा वो तो इस दुनिया में चला गया है, इसका एक ही भाई है, अगर वो तुम्हारे साथ निकाह कर ले तो उसके साथ निकाह कर लोगी। तो उस औरत ने कहा ठीक है। जब उसके भाई से पता किया तो उसने कहा ठीक है, अगर पहले ये ऐसी औरत है तो आप तो तौबा की नीयत कर चुकी है, तो मैं इसको अपने निकाह में कबूल कर लूँगा। चनाचा उस औरत को उसके भाई के साथ निकाह हो गया और औरत को अल्लाह पाक ने 7 बेटे अता फरमाए और 7 बेटे बिनी इसराइल के औलिया में से हैं, गुज़रे हैं। ऐसी बदकार औरत भी तौबा करती है तो अल्लाह ताला उसे 7 वलियों की मां बना देते हैं। वो रब कितना गफूर और रहीम है।